السلام علیکم دوستو، کرامات صحابہ سیریز میں آج ہم بات کرنے والے ہیں جناب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور آپ کی کرامات کے بارے میں۔ خلیفہ دوم جانشین پیغمبر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشراف قریش میں اپنی ذاتی و خاندانی وجاہت کے لحاظ سے بہت ہی ممتاز ہیں۔ 8ویں پشت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی شجرہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے ملتا ہے۔ آپ باقی فیل کے 13 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں مشرف باسلام ہوئے، جبکہ ایک روایت میں آپ سے پہلے کل 39 آدمی اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہو جانے سے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی، ان کو ایک بہت بڑا سہارا مل گیا، یہاں تک کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ خانہ کعبہ کی مسجد میں اعلانیہ نماز ادا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اسلامی جنگوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ کفار سے لڑتے رہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام اسلامی تحریکات اور صلح و جنگ وغیرہ تمام منصوبہ بندیوں میں حضور سلطان مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وزیر و مشیر کی حیثیت سے وفادار و رفیق کار رہے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا اور 10 برس 6 ماہ 4 دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت خلافت پر رونق افروز ہو کر جانشین رسول کی تمام ذمہ داریاں کو بحسن وضو انجام دیا۔ 26 ذی الحجہ 23 ہجری 4 سنبا کے دن نماز فجر میں ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کافر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکم میں خنجر مارا اور آپ یہ زخم کھا کر تیسرے دن صرف شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ بوقت وفات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 63 برس کی تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ مبارکہ کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو انور میں مدفون ہوئے۔ قبر والوں سے گفتگو۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک نوجوان صالح کی قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے فلاں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ یعنی جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اے نوجوان، بتا تیرا قبر میں کیا حل ہے؟ اس نوجوان صالح نے قبر کے اندر سے آپ کا نام لے کر پکارا، بآواز بلند و مرتبہ جواب دیا کہ میرے رب نے یہ 2 جنتیں مجھے عطا فرمائیں گے۔ مدینے کی آواز نیہا بند تک۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر نیہا بند کی سرزمین میں جہاد کرنے کے لیے روانہ فرما دیا۔ آپ نے جہاد میں مصروف تھے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے ناگہاں یہ ارشاد فرمایا، یعنی اے ساری پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر لو۔ حاضرین مسجد حیران رہ گئے کہ حضرت ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سرزمین نیہا بند میں مصروف جہاد ہیں اور مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر ہیں۔ آج امیر المومنین نے انہیں کیوں کر اور کیسے پکارا؟ لیکن نیہا بند سے جب حضرت ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد آیا تو اس نے یہ خبر دی کہ میدان جنگ میں جب کفار سے مقابلہ ہوا تو ہم کو شکست ہونے والی تھی۔ اتنے میں ناگہاں ایک چیخنے والے کی آواز آئی جو چلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ اے شاری، تم پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر لو۔ حضرت ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ یہ کہا اور فوراً ہی انہوں نے اپنے لشکر کو پہاڑ کی طرف پشت کر کے صف بندی کا حکم دیا اور اس کے بعد جو ہمارے لشکر کی کفار سے ٹکر ہوئی تو ایک دم اچانک جنگ کا پاسا ہی پلٹ گیا اور دم جدن میں اسلامی لشکر نے کفار کی فوجوں کو رونڈ ڈالا اور عساکر اسلامیہ کے قاہرانہ حملوں کی تاب نہ لا کر کفار کا لشکر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلا اور افواج اسلام نے فتح مبین پر پرچم لہرا دیا۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کرامہ سے چند باتیں معلوم ہوئیں جو طالب حق کے لیے روشنی کا منارہ ہے۔
یہ کہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے سپہ سالار دونوں صاحب یہ کرامات ہیں، کیونکہ مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر آواز کو پہنچا دینا یہ امیر المومنین کی کرامات ہے، اور سینکڑوں میل کی دوری کسی آواز کو سن لینا یہ حضرت ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات ہے۔ یہ کہ امیر المومنین نے مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر نہاوند کے میدان جنگ اور اس کے احوال و کیفیات کو دیکھ لیا، اور پھر عساکر اسلامیہ کی مشکلات کا حل بھی منبر پر کھڑے کھڑے لشکر کے سپہ سالار کو بتا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اکرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کان اور آنکھ اور ان کی سمع و بصر کی طاقتوں کو عام انسانوں کے کان و آنکھ اور ان کی قوتوں پر ہرگز قیاس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے کان اور آنکھ کو عام انسانوں سے بہت ہی زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے، اور ان کی آنکھوں، کانوں اور دوسرے اعضاء کی طاقت اس قدر بے مثل اور بے مثال ہے، اور ان سے ایسے ہی کرہنما انجام پاتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کرامات کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ حدیث مذکورہ بالا سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہوا پر بھی تھی، اور ہوا بھی اس کے کنٹرول میں تھی، اس لیے کہ آوازوں کو دوسرے کے کانوں تک پہنچانا در حقیقت ہوا کا کام ہے، کہ ہوا کے تموز سے ہی آواز لوگوں کے کانوں کے پردوں سے ٹکرا کر سنائی دیا کرتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چاہا اپنے قریب والوں کو اپنی آواز سنا دی، اور جب چاہا تو سینکڑوں میل دور والوں کو بھی سنا دی، اس لیے کہ آپ ہوا کے زیر فرمان بھی جہاں تک آپ نے چاہا ہوا سے آواز پہنچانے کا کام لیا۔ سبحان اللہ، سچ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ یعنی جو خدا کا بندہ فرما بردار بن جاتا ہے تو خدا اس کا کارساز و مددگار بن جاتا ہے۔ اسی نے مجنون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت شیخ شادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب فرمایا، یعنی تو خدا کے حکم سے سرتابی نہ کر تاکہ تیرے حکم سے دنیا کی کوئی چیز روح گردانی نہ کرے۔ دریا کے نام خط۔ روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ مصر کا دریا نیل خشک ہو گیا۔ مصری باشندوں نے مصر کے گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فریاد کی اور یہ کہا کہ مصر کی تمام تر پیداوار کا دار و مدار اسی دریا نیل کے پانی پر ہے۔ اے امیر، اب تک ہمارا یہ دستور رہا ہے کہ جب کبھی یہ دریا سوکھ جاتا تھا تو ہم لوگ ایک خوبصورت کماری لڑکی کو اس دریا میں زندہ دفن کر کے دریا کی بھیڑ چڑھایا کرتے تھے تو یہ دریا جاری ہو جایا کرتا تھا۔ اب ہم کیا کریں؟ گورنر نے جواب دیا کہ ارحم الراحمین اور رحمت للعالمین کا رحمت بھرا دین ہمارا اسلام ہرگز کبھی بھی اس بے رحمی اور ظالمانہ فعل کی اجازت نہیں دے سکتا، لہذا تم لوگ انتظار کرو، میں دربار خلافت میں خط لکھ کر دریافت کرتا ہوں، وہاں سے جو حکم ملے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ چنانچہ ایک قاصد گورنر کا خط لے کر مدینہ منورہ دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کا خط پڑھ کر دریا نیل کے نام ایک خط تحریر فرمایا، جس پر مضمون یہ تھا کہ اے دریا نیل، اگر تو خود بخود جاری ہوا کرتا تھا تو ہم کو تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہو جا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو قاصد کے حوالے فرمایا اور حکم دیا کہ میرے اس خط کو دریا نیل میں دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ کے فرمان کے مطابق گورنر مصر نے اس خط کو دریا نیل کی خشک ریت میں دفن کر دیا۔ خدا کی شان کی جیسے ہی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط دریا میں دفن کیا گیا، فوراً ہی دریا جاری ہو گیا اور اس کے بعد پھر کبھی خشک نہیں ہوا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ جس طرح ہوا پر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، اسی طرح دریاؤں کے پانی پر بھی آپ کی حکمرانی کا پرچم لہرا رہا تھا، اور دریا کی روانی بھی آپ کی فرما بردار و خدمت گزار تھی۔ چادر دیکھ کر آگ بجھ گئی۔ روایت میں ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں ایک مرتبہ ناگہاں ایک پہاڑ کے غار سے ایک بہت ہی خطرناک آگ نمودار ہوئی، جس نے آس پاس کی تمام چیزوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ جب لوگوں نے دربار خلافت میں فریاد کی تو امیر المومنین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر مبارک عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم میری یہ چادر لے آ کر آگ کے پاس لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقدس چادر کو لے جا کر روانہ ہو گئے، اور جیسے ہی آگ کے قریب پہنچے یکایک وہ آگ بجھنے اور پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ وہ غار کے اندر چلی گئی، اور جب اس چادر لے کر غار کے اندر داخل ہو گئے تو وہ آگ بالکل ہی بجھ گئی اور پھر کبھی بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ ہوا اور پانی کی طرح آگ پر بھی امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی تھی اور آگ بھی آپ کے تابع فرما تھی۔ مار سے زلزلہ ختم۔ امام الحرمین نے اپنی کتاب الشامل میں تحریر فرمایا کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آ گیا اور زمین زوروں کے ساتھ کانپنے اور ہلنے لگی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال میں بھر کر زمین پر ایک درہ مارا اور بلند آواز سے تڑپ کر فرمایا، اے زمین ساکن ہو جا، کیا میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ آپ کا فرمانے جلالت نشان سنتے ہی زمین ساکن ہو گئی اور زلزلہ ختم ہو گیا۔ اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جس طرح ہوا، پانی اور آگ پر تھی، اسی طرح زمین پر بھی آپ کے فرمان شاہی کا سکہ چلتا تھا۔ مذکورہ والا چاروں کرامات سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی حکومت ہوا، آگ، پانی اور مٹی یعنی کہ زمین سبھی پر ہے۔ چونکہ یہ چاروں اربع عناصر کہلاتے ہیں، یعنی انہی چاروں سے تمام کائنات عالم کے مرکبات بنائے گئے، تو ان چاروں عناصر پر اولیاء کرام کی حکومت ثابت ہو گئی۔ تو جو چیزیں ان چاروں عناصر سے مرکب ہوئی ہیں، ظاہر ہے کہ ان پر بطریق اولیٰ اولیاء کرام کی حکومت ہوگی۔ دور سے پکار کا جواب۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرزمین روم میں مجاہدین اسلام کا ایک لشکر بھیجا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بالکل ہی اچانک مدینہ منورہ میں نہایت ہی بلند آواز سے آپ نے 2 مرتبہ یہ فرمایا، یعنی اے شخص میں تیری پکار پر حاضر ہوں۔ اہل مدینہ حیران رہ گئے اور ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس فریاد کرنے والے کی پکار کا جواب دے رہے ہیں۔ لیکن جب کچھ دنوں کے بعد وہ لشکر مدینہ منورہ واپس آیا اور اس لشکر کا سپہ سالار اپنی فتوحات اور اپنے جنگی کارناموں کا ذکر کرنے لگا تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان باتوں کو چھوڑ دو، پہلے یہ بتاؤ کہ جس مجاہد کو تم نے جوستی دریا میں اتارا تھا اور اس نے اے میرے عمر میری خبر لیجیے پکارا تھا، اس کا کیا واقعہ ہے؟ سپہ سالار نے فاروقی جلال سے سہم کر کانپتے ہوئے عرض کیا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنی فوج کو دریا کے پار اتارنا تھا، اس لیے میں نے پانی کو گہرائی کا اندازہ کرنے کے لیے اس کو دریا میں اترنے کا حکم دیا۔ چونکہ موسس بہت ہی سرد تھا اور زوردار ہوائیں چل رہی تھیں، اس لیے اس کو سردی لگ گئی اور اس نے 2 مرتبہ زور سے کہہ کر آپ کو پکارا۔ پھر یکایک اس کی روح پرواز کر گئی۔ خدا گواہ ہے میں نے ہرگز اس کو ہلاک کرنے کے ارادے سے دریا میں اترنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جب اہل مدینہ نے سپہ سالار کی جوانی یہ قصہ سنا تو ان لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن جو 2 مرتبہ فرمایا تھا، در حقیقت یہ اسی مظلوم مجاہد کی فریاد و پکار کا جواب تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار کا بیان سن کر گیج و گجب میں بھر گئے اور فرمایا کہ سرد موسم اور ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں میں اس مجاہد کو دریا کی گہرائی میں اتارنا یہ قتل خطا کے حکم میں، لہذا تم اپنے مال میں سے اس کے وارثوں کو اس کا خون بہا ادا کرو، اور خبردار آئندہ کسی سپاہی سے ہرگز کبھی کوئی ایسا کام نہ لینا جس میں اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہو، کیونکہ میرے نزدیک ایک مسلمان کا ہلاک ہو جانا بڑی سے بڑی ہلاکتوں سے بھی کہیں بڑھ چڑھ کر ہلاکت ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وفات پانے والے سپاہی کی فریاد اور پکار کو سینکڑوں میل کی دوری سے سن لیا اور اس کا جواب بھی دیا۔ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اولیاء کرام دور کی آوازوں کو سن لیتے ہیں اور ان کا جواب بھی دیتے ہیں۔ 2 غیبی شعر۔ روایت ہے کہ بادشاہ روم کا بھیجا ہوا ایک اجمی کافر مدینہ منورہ آیا اور لوگوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے بتا دیا کہ وہ دوپہر کو کھجور کے باغوں میں شہر سے کچھ دور قیلولہ
فرماتے ہوئے تم کو ملیں گے۔ یہ عزمی کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے پاس پہنچا اور یہ دیکھا کہ آپ اپنا چمڑے کا درہ اپنے سر کے نیچے رکھ کر زمین پر گہری نیند سو رہے ہیں۔ عزمی کافر اس ارادے سے تلوار کو میان سے نکال کر آگے بڑھا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے بھاگ جائے، مگر وہ جیسے ہی آگے بڑھا بالکل ہی اچانک اس نے دیکھا کہ 2 شیر منہ پھاڑے ہوئے اس پر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہ خوف و دہشت سے بلبلا کر چیخ پڑا اور اس کی چیخ کی آواز سے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو گئے۔ یہ دیکھا کہ عجمی کافر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ آپ نے اس کی چیخ اور دہشت کا سبب دریافت فرمایا تو اس نے سچ مچ سارا واقعہ بیان کر دیا، پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھ کر مشرف باسلام ہو گیا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ نہایت مشفقانہ برتاؤ فرما کر اس کے قصور کو معاف کر دیا۔ یہ روایت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی حفاظت کے لیے غیب سے ایسا سامان فراہم فرما دیتا ہے کہ جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا، اور یہی غیبی سامان اولیاء اللہ کی کرامات کہلاتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مضمون کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ جب تم کو اپنا محبوب بندہ بنا لے تو پھر یہ محال ہے کہ وہ تم کو تمہارے دشمن کے ساتھ میں قسم پرسی کے عالم میں چھوڑ دے، بلکہ اس کی کبریائی ضرور دشمنوں سے حفاظت کے لیے اپنے محبوب بندوں کی غیبی طور پر امداد و نصرت کا سامان پیدا فرما دیتی ہے، اور یہی نصرت ایمان فضل ربانی بن کر اس طرح محبوبان الہی کی دشمنوں سے حفاظت کرتی ہے جس کو دیکھ کر بے اختیار یہ کہنا پڑتا ہے قبر میں بدن سلامت۔ ولید بن عبد الملک امی کے دور حکومت میں جب روضہ منورہ کی دیوار گر پڑی اور بادشاہ کے حکم سے تعمیر جدید کے لیے بنیاد کھودی گئی تو ناگہاں بنیاد میں ایک پاؤں نظر آیا۔ لوگ گھبرا گئے اور سب نے یہی خیال کیا کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پائے اقدس ہے، لیکن جب عروہ بن زبیر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور پہچانا، پھر قسم کھا کر یہ فرمایا کہ یہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقدس پاؤں نہیں بلکہ یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم شریف ہے، تو لوگوں کی گھبراہٹ اور بے چینی میں قدر سکون ہوا۔ بخاری شریف کی یہ روایت اس بات کی زبردست شہادت کی بعض اولیاء اکرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقدس جسموں کو قبر کی مٹی برسوں گزر جانے کے بعد بھی نہیں کھا سکتی، بدن تو بدن ان کے کفن کو بھی مٹی میلا نہیں کرتی۔ جب اولیاء کرام کا یہ حال ہے تو بھلا حضرات انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا کہ حضور سید الانبیاء خاتم النبیین صفی المجبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا کیا کہنا، جبکہ وہ اپنی قبر منور میں جسمانی لوازم حیات کے ساتھ زندہ ہیں، جیسے کہ حدیث شریف میں آیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی بھی دی جاتی ہے، جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ ربیہ بن امیہ بن خلف نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا یہ خواب بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں ایک ہرے بھرے میدان میں ہوں، پھر اس سے نکل کر ایسے چٹیل میدان میں آ گیا جس میں کہیں دور دور تک گھاس یا درخت کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور جب میں نیند سے بیدار ہوا تو واقعی میں ایک بنجر میدان میں تھا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو ایمان لائے گا، پھر اس کے بعد کافر ہو جائے گا اور کفر کی حالت میں مرے گا۔ اپنے خواب کی تعبیر سن کر وہ کہنے لگا کہ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے، میں نے تو یوں ہی جھوٹ موٹ آپ سے یہ کہہ دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ تو نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، مگر میں نے جو تعبیر دی ہے وہ اب پوری ہو کر رہے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مسلمان ہونے کے بعد اس نے شراب پی اور امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو درہ مار کر سزا دی اور اس کو شہر بدر کر کے خیبر بھیج دیا۔ وہ ظالم وہاں سے بھاگ کر روم کی سرزمین میں چلا گیا اور وہاں جا کر وہ مردد نصرانی ہو گیا اور مردد ہو کر کفر کی حالت میں مر گیا۔ لوگوں کی تقدیر میں کیا ہے؟ عبداللہ بن مسلمہ کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کا ایک وفد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ خلافت میں آیا تو اس جماعت میں استر نام کا ایک شخص بھی تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سر سے پیر تک بار بار گرم گرم نگاہوں سے دیکھتے رہے، پھر جب مجھ سے دریافت فرمایا کہ کیا یہ شخص تمہارے ہی قبیلے کا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا اس کو غارت کرے اور اس کے شر و فساد سے
اس امت کو محفوظ رکھے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کے 20 برس بعد جب باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو یہی استر اس باغی گروہ کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے کفار سے جہاد کرنے کے لیے لشکر بھرتی فرما رہے تھے تو ناگہاں ایک ٹولی آپ کے سامنے آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی کراہت کے ساتھ ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ پھر دوبارہ یہ لوگ آپ کے روبرو آئے تو آپ نے منہ پھیر کر ان لوگوں کو اسلامی فوج میں بھرتی کرنے سے انکار فرما دیا۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل سے انتہائی حیران تھے، لیکن آخر میں یہ راز کھلا کہ اس ٹولی میں اسود تجیبی بھی تھا جس نے اس واقعے کے 20 برس بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار سے شہید کیا، اور اس ٹولی میں عبد الرحمن بن ملجم مرادی بھی تھا جس نے اس واقعے سے تقریباً 26 برس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار سے شہید کر ڈالا۔ مذکورہ والا کرامات میں آپ نے ربیعہ بن امیہ بن خلف کے خاتمے کے بارے میں برسوں پہلے یہ خبر دے دی کہ وہ کافر ہو کر مرے گا، اور 20 برس پہلے آپ نے سر و فساد سے امت کے محفوظ رہنے کی دعا مانگی اور اسود تجیبی سے اس بنا پر منہ پھیر لیا اور اسلامی لشکر میں اس کو بھرتی کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ دونوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں سے تھے، اور 26 برس پہلے آپ نے عبد الرحمن بن ملجم مرادی کو بنظر کرامت دیکھا اور اسلامی لشکر میں اس بنا پر بھرتی نہیں فرمایا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا۔ اس مستند روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء کرام کو خداوند قدوس کے بتا دینے سے آدمیوں کی تقدیروں کا حال معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مثنوی شریف میں فرمایا، یعنی لوح محفوظ اولیاء کرام کے پیش نظر رہتی ہے، جس کو دیکھ کر وہ انسانوں کی تقدیر میں کیا لکھا ہے اس کو جان لیتے ہیں۔ لوح محفوظ کو اس لیے لوح محفوظ کہتے ہیں کہ وہ غلطیوں اور خطاؤں سے محفوظ ہے۔ دعاؤں کی مقبولیت۔ ابو حدبہ حمصی کا بیان ہے کہ جب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی کہ عراق کے لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر کو اس کے منہ پر کنکریاں مار کر اور جلیل و رسوا کر کے شہر سے باہر نکال دیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خبر سے انتہائی رنج و قلق ہوا اور آپ بے انتہا غضبناک ہو کر مسجد نبی میں تشریف لے گئے، اور اسی غیظ و غضب کی حالت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کر دی، لیکن چونکہ آپ فرط غضب سے مضطرب تھے اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں شہب ہو گیا اور آپ اس رنج و غم سے اور بھی زیادہ بےتاب ہو گئے۔ اسی غیظ و غضب کی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کر دی، لیکن چونکہ آپ فرط غضب سے مضطرب تھے اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں شہب ہو گئے اور آپ اس رنج و غم سے اور بھی زیادہ بےتاب ہو گئے، اور انتہائی رنج و غم کی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی، یا اللہ قبیلہ ثقیف کے لونڈے حجاج بن یوسف ثقفی کو ان لوگوں پر مسلط فرما دے جو زمانہ جاہلیت کا حکم چلا کر ان عراقیوں نے نیک بد کسی کو بھی نہ بخشے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور عبد الملک بن مروان اموی کے دور حکومت میں حجاج بن یوسف ثقفی عراق کا گورنر بنا، اور اس نے عراق کے باشندوں پر ظلم و ستم کا ایسا پہاڑ توڑا کہ عراق کی زمین بلبلا اٹھی۔ حجاج بن یوسف ثقفی اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس نے جن لوگوں کو رسی میں باندھ کر اپنی تلوار سے قتل کیا ان مقتولوں کی تعداد 1 لاکھ یا اس سے کچھ زائد ہی ہے، اور جو لوگ اس کے حکم سے قتل کیے گئے ان کی گنتی کا تو شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابن لہیہ محدث نے فرمایا کہ جس وقت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی تھی اس وقت حجاج بن یوسف ثقفی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غیب کی باتوں کا بھی علم عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ روایت مذکور بالا میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حجاج بن یوسف ثقفی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، لیکن امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ حجاج بن یوسف ثقفی نامی ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر گورنر بنے گا اور انتہائی ظالم ہوگا۔ ظاہر ہے کہ قبل از وقت ان باتوں کا معلوم ہو جانا یقیناً غیب کا علم ہے۔ اب یہ مسئلہ آفتاب عالم تاب سے بھی زیادہ روشن ہو گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو غیب
کا علم عطا فرمائے۔ تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام خصوصاً حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یقیناً علوم غیبیہ کا خزانہ عطا فرمایا، اور یہ حضرات بے شمار غیب کی باتوں کو خدا تعالیٰ کے بتا دینے سے جانتے ہیں اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں۔ چنانچہ اہل حق حضرات علماء اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار علوم غیبیہ کے خزانے عطا فرمائے ہیں، اور یہی عقیدہ حضرات تابعین و حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ تو دوستو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھیروں کرامات ہیں۔ دوستو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر اور انصاف کرنے والا آج تک کوئی نہ پیدا ہوا ہے اور آگے نہ کوئی پیدا ہوگا۔ دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور کمنٹ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف ضرور بھیجیں۔ کرامات صحابہ سیریز میں اگلی ویڈیو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور آپ کی کرامات کے بارے میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل قادری 10 کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے چینل پر بنے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔